انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے۔ وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا، یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی۔ جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں۔ نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا، پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں، یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، مرحبا، حضور کے وفادار بن جاؤ، پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے، حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے، اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے، اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب بات یہ سن کر کے چلو، دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی، ایک سیدنا خالد بن ولید کی، ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی، دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی تھی، ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی۔ آج بھی وہی سچویشن ہے، آج اگرچہ سامنے تمہارے ساتھ نہیں لایا جاتا لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے، گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے، یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے۔ پورنوگرافی جو اور یہاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے، تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے۔ آج نوجوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے، یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے۔ ان اور یہاں تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے، تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے، تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں دن وہ بھی دکھایا جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا، اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا، بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر، کہتے کہیں جا کر لے، یأتی بها اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا، اللہ تیرے سامنے لائے گا۔ قیامت کے دن بے آبرو ہونا ہو، ذلیل و رسوا ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو،
اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا، اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بناتے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آ کے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھیں، وہ ہنسیں گے، میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں، پاکٹ مار ہوتے ہیں، پیسے چوری کے ہوتے ہیں، سننا چوری، چین چوری۔ یہ پہلا کیس سن رہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے میرے عزیزوں۔ مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں، مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا، کیا بات، محبت مصطفیٰ ہے۔ اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ، تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں۔ پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے، یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے، عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں۔ اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے کا؟ دوا چاہتے ہو؟ اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا، مفتی اعظم ہند نے دیا تھا۔ دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے نوجوانوں، تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا، یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آ جائے، ہر حسن پھیکا لگنے لگ جائے، ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے، دنیا کی چکا چوند پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا۔ بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو، اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے، وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا۔ تمنا ہے یا نہیں؟ تمنا ہے؟ اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا، اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو، یہ حدیث پاک میں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہوں یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہوں۔ اسی اثنا میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان سرکار مدینہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی سلمان حضری صاحب قبلہ۔ اے نوجوانوں، تمہارے برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نظروں میں اپنے دل میں بسا لو جمال مصطفیٰ۔ تمہاری رات جب ہو جائے
तड़प पैदा हो जाए। अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है, इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है, खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है।